फैज आबाद जेल से रिहाई के बाद एक इनकलाबी मौलवी अहमदुल्ला शाह शाहजहांपुर में शहीद होता है और उसके खून से वहां की धरती सींची गई, तो तकरीबन 70 साल बाद शाहजहांपुर की धरती से एक सपूत फैजाबाद की जेल में शहीद होता है। तारीख का ये एक अनोखा संयोग है। 1857 में एक आह उठी जिसका असर 1927 में हुआ। अशफाकुल्लाह खान एक ऐसी ही शख्सियत का नाम है जिसने इस आह में असर पैदा किया। गालिब के मिसरे में कहे तो आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। हाज़रीन, दास्तान गोई की रिवायत रही है कि दास्तान का आगाज साकीनामे से किया जाता है, लेकिन हमने इसमें कुछ तरमीम की है, बदलाव किया है। हमने आज साकीनामा की जगह पर अशफाकुल्लाह खान जो हसरत के तखल्लुस से लिखा करते थे, उनका वो आखिरी कलाम जो अपने केस के फैसले की पूर्व संध्या पर उन्होंने लिखा था, उसी कलाम को हम आज साकीनामा के तौर पे पेश करेंगे। इसके रावी और सूत्रधार सचिंद्र नाथ बख्शी हैं। गजल का मतलब मुलाहिजा हो, सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। हमेशा सुबह मसावा दिल पर सितम के खंजर चला रहे हैं। न कोई इंग्लिश, न कोई जर्मन, न कोई रशियन, न कोई तुर्की, मिटाने वाले हैं अपने हिंदी जो आज हमको मिटा रहे हैं। कहाँ गया कोहिनूर हीरा, किधर गई हाय मेरी दौलत, वो सब का सब लूट करके उल्टा हम ही को डाकू बता रहे हैं। जिसे फना वो समझ रहे हैं, बका का है राज इसमें मुज़मिर, गजब में जान अपनी आ गई है, कज़ा के पहलू में जा रहे हैं। चलो चलो यारो रंग के थिएटर, दिखाएं तुमको वहां पे लिबरल, जो चंद टुकड़ों पे सीमो जर के नया तमाशा दिखा रहे हैं। खामोश हसरत, खामोश हसरत, अगर है जज्बा वतन का दिल में, सजा को पहुंचेंगे अपनी बेशक जो आज हमको सता रहे हैं। सजा को पहुंचेंगे अपनी बेशक जो आज हमको सता रहे हैं। सजा को पहुंचेंगे अपनी बेशक जो आज हमको सता रहे हैं। अगर यूरोप के तनाजुर में देखा जाए तो नजर आता है कि 18वीं सदी के आखिर में आलमी सियासी सतह पर फ्रांस का कमजोर होना और बरतानिया का दुनिया पर तसल्लुत कायम होना कोई मामूली हादसा नहीं था, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान बरतानिया की सबसे बड़ी कॉलोनी बना और ब्रिटिश ताज में एक हीरा बना रहा। लिहाजा जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की जंगें लड़ी या तहरीकें चलाई, तो उनको बहुत गहरी नजरों और पूरी तवज्जो से दुनिया में देखा गया। मुमकिन है कि निकाले गए तमाम नतीजों से हर कोई इत्तिफाक़े राय न रखता हो, लेकिन तमाम तहरीकें हमेशा नए जाविये से देखने का मुतालिबा करती रही हैं। शाहजहांपुर के खमीर में तसल्लुत से बगावत का मिजाज है। तारीख में ऐसे वाकयात दर्ज हैं जिनकी बिना पे कहा जा सकता है कि शाहजहांपुर की आबो हवा गैर मुल्की तसल्लुत के मुखालिफत की जमीन पैदा करती रही है। अक्सर हम देखते हैं कि शाहजहांपुर से ऐसी शख्सियतें हमारे सामने आती हैं जिनके खानदान में कौम परस्ती और हुर्रियत नवाजी की कोई रवायत नजर न आने के बावजूद वो एक मिसाल बनकर सामने आते हैं, और जब मैदान अमल में आते हैं तो हिकमत व दानाई से लबरेज काबिल तकलीद नजरिया पेश करते हैं। 1857 में शाहजहांपुर आजादी की लड़ाई में एक अहम मरकज बनकर सामने आता है। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्म सितम से परेशान हिंदुस्तानियों के पास बगावत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इस दौर में एक शख्स मंजरे आम पर था जिसने फिरंगियों की बर्बरता के खिलाफ पर्चे लिखे, रिसाले निकाले और देश में घूम घूम कर अपने तरीके से लोगों को मुत्तहिद किया। वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह,
जो सिकंदर शाह, नक्कार शाह और डंका शाह के नाम से मशहूर थी। क्रांति की आग अभी जली ही थी कि पूरे अवध में नवंबर 1856 से घूम घूम कर उन्होंने आजादी की मशाल की रोशनी और आग से लोगों के दिलों में रोशनी और रूह में गर्मी पैदा कर दी। 19 फरवरी 1857 को अंग्रेजी फौजों और मौलवी में कड़ी टक्कर के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। घायल मौलवी को सर से पैर तक जंजीरों में बांधकर पूरे फैजाबाद शहर में घुमाया ही नहीं गया, बल्कि फांसी की सजा सुनाकर उन्हें फैजाबाद जेल में डाल दिया गया। 8 जून 1857 को सूबेदार दिलीप सिंह की क़यादत में बंगाल रेजिमेंट ने बगावत का झंडा लहराया तो फैजाबाद की बहादुर जनता ने भी बगावत कर दी और जेल का फाटक तोड़कर अपने मौलवी और उनके साथियों को आजाद करा दिया। पूरे फैजाबाद से अंग्रेज डरकर भाग खड़े हुए। मौलवी की आजादी का जश्न मनाया गया और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। जेल से छूटने के बाद मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लखनऊ और शाहजहांपुर में आवाम को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आमादा करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को उन्हें पकड़ना या मारना नामुमकिन था। हर मोर्चे पर फिरंगियों को शिकस्त मिल रही थी और भागना पड़ रहा था। तब 12 अप्रैल 1858 को गवर्नर जनरल कैनिंग ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 50,000 रुपये इनाम का ऐलान किया, जिस पे भारत के सेक्रेटरी के दस्तखत थे। इसी इनाम की लालच में पुआया के अंग्रेज परस्त राजा जगन्नाथ सिंह ने फरेब से धोखा देकर उन्हें मदद का बहाना देकर बुलाया और जब वो पहुंचे तो 15 जून 1858 को धोखे से उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया गया। फैजाबाद जेल से रिहाई के बाद एक इनकलाबी मौलवी अहमदुल्ला शाह शाहजहांपुर में शहीद होता है और उसके खून से वहां की धरती सींची गई तो तकरीबन 70 साल बाद शाहजहांपुर की धरती से एक सपूत फैजाबाद की जेल में शहीद होता है। तारीख का ये एक अनोखा संयोग है। 1857 में एक आह उठी जिसका असर 1927 में हुआ। अशफाकुल्लाह खान एक ऐसी ही शख्सियत का नाम है जिसने इस आह में असर पैदा किया। गालिब के मिसरे में कहे तो आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। आज हम अशफाकुल्लाह खान की जिंदगी के हालात और नजरियात की रोशनी में दास्तान अशफाक पेश कर रहे हैं। अशफाकुल्लाह खान शाहजहांपुर के पठान खानदान में 22 अक्टूबर 1900 को पैदा हुए। अशफाकुल्लाह की शख्सियत और सीरत की तामीर में शाहजहांपुर की रवायत, बेहतरीन तहजीब और अखलाकी अब्दार का अहम किरदार नजर आएगा। वो जरी, बहादुर और बेबाक नौजवान थे, बात के धनी, वायदे का पास, अहद को निभाने वाले, जुर्रत हिम्मत का पैकर, बेखौफी का मुजस्समा और जाबाजी की अलामत थे। वो अपने जाहिर की शहामत के साथ कवि जिगर और बड़े दिल के मालिक थे। उनका जिस्म कसरती, गठा हुआ फौलाद की तरह मजबूत, तो उनका अज़्म पहाड़ की तरह बुलंद और चट्टान की तरह सख्त था। अशफाकुल्लाह खान के वालिद मोहम्मद शफीकुल्लाह खान पुलिस महकमे से वाबस्ता थे, इसलिए तेगो तफंग का ये ज़ौक़ अशफाकुल्लाह खान की फितरत का लाजिमी जुज़ था। अगरचे अदब व शायरी उनका पैदाइशी ज़ौक़ था तो मिजाज इनकलाबी, यही इनकलाबी फितरत अशफाकुल्लाह खान की आइंदा जिंदगी के रवैये में भी हमें दिखाई देती है। इस ज़ौक़ की तरफ वो खुद भी इशारा करते हैं। क्योंकि बचपन ही से मैं मार्शल स्पिरिट लिए हुए पैदा हुआ था, इसलिए मेले से अगर किसी चीज को लाने का शौक होता तो वो थी 3 की तलवार। एक मर्तबा मैंने अपने वालिद से कहा, मियां मुझे बाजार से एक तलवार ला दीजिए, तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा तुमसे कोई छीन लेगा। इस पर मैंने कहा, आप चांदी की तलवार ना लाए, लोहे की तलवार ला दे, उसे तो कोई नहीं छीनेगा। मेरी इस बात पर वालिदा और वालिद बेतहाशा हंसने लगे। वालिद मरहूम जब तक जिंदा रहे मेरा उनसे यही तकाजा होता रहा। अशफाकुल्लाह खान के सर से बाप का साया जल्द उठ गया था।
لیکن ان کی والدہ مظہر النساء نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ انہیں کسی بھی وقت یتیمی کا احساس نہ ہو۔ مظہر النساء ایک پڑھی لکھی خاتون تھی۔ انہیں صرف دینی کتابوں کے ہی پڑھنے کا شوق نہ تھا، بلکہ انہیں تاریخ، بزرگوں کے قصوں کے ساتھ اخبار اور رسالے پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ اخبار اور رسالے کے مطالعے کے اسی ذوق و شوق نے اشفاق کی زندگی میں کئی اہم موڑ پیدا کیے۔ 1912 میں ایک اہم واقعے نے اشفاق اللہ خان کے ذہن کو بہت متاثر کیا۔ یہ دلی میں وائسرائے کی سواری پر ایک انقلابی کے بم مارنے کا واقعہ تھا۔ اشفاق اللہ خان فرماتے ہیں، ایک روز میں اسکول جا رہا تھا کہ شکایت خبر ملی کہ دلی میں وائسرائے صاحب بہادر پر کسی نے بم مار دیا ہے اور اسکول بند ہو گیا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا کہ چلو ایک پنتھ دو کاج، اسکول سے چھٹی بھی ملی اور ایک نیا واقعہ بھی ظہور میں آ گیا۔ یہاں پہ مشہور انقلابی برکت اللہ کے بارے میں کچھ بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ وہ 1919 کے موسم بہار میں افغانستان سے ہوتے ہوئے 7 مئی 1919 کو لینن سے ملے اور لینن پر انہوں نے بہت اچھا تاثر چھوڑا۔ برکت اللہ کمیونسٹ نہیں تھے، لیکن سامراجواد کے سخت مخالف تھے۔ ان کا نظریہ واضح تھا کہ ایشیا میں سامراجواد کی نمائندگی انگریز حکومت کرتی ہے، اس لیے کمیونسٹ اور مسلمان ایک دوسرے کے قدرتی اور سچے ساتھی ہیں۔ جس وقت برکت اللہ کی ملاقات لینن سے ہوئی، اس وقت سوویت روس داخلی سامراجوادی بغاوت اور مداخلت کی جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ برکت اللہ نے سفید فام روسی انقلاب دشمنوں اور ان کے سامراجوادی حامیوں کو شکست دینے کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں، خصوصاً سوویت مسلمانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا تھا، آپ وقت کی پکار سنیں، ایشیا کے ممالک روسی سوشلزم کے عظیم اصولوں کو سمجھیں، اسے جوش اور خلوص کے ساتھ قبول کریں، آزادی، مساوات اور بھائی چارے کا ہاتھ پکڑیں جو کامریڈ لینن اور روس کی سوویت حکومت نے آپ کی طرف بڑھایا ہے۔ برکت اللہ کی تحریک کا اثر ہندوستان کے مسلمانوں پہ پڑنا لازمی تھا۔ اس کا قدرتی اثر یہ ہوا کہ مسلم نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کمیونزم کی طرف مائل ہوئی اور اب انگریز حکومت کی مخالفت صرف دیش بھکتی کے تقاضے کے تحت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اسے اب سوشلزم کے زاویے سے دیکھا جانے لگا تھا۔ بر صغیر میں کمیونسٹ تحریک اور ان کا نظریہ گزشتہ صدی میں بحث و نظر کا خاص موضوع رہا ہے، کیونکہ ابتدا سے ایک غلط فہمی پیدا کی گئی کہ ایک کمیونسٹ اپنے ملک کے مقابلے اپنے نظریے کا زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ اسی سمجھ سے متاثر ہوتے ہوئے اشفاق اللہ خان لکھتے ہیں، کمیونسٹ گروپ سے اشفاق کی گزارش ہے کہ تم ایک غیر ملکی تحریک کو ہندوستان لے کر آئے ہو، اس لیے خود کو غیر ملکی ہی تصور کرتے ہو۔ اس سے کام نہیں چلے گا، اپنے اپنے اصل اور ہندوستانی رنگ میں آ جاؤ، اس دیش کے لیے جیو، دیش کے لیے مرو۔ میں تم سے اصولی طور پر متفق ہوں اور کہوں گا کہ میرا دل ہمیشہ غریب کسانوں اور دکھیا مزدوروں کے لیے دکھی رہا ہے۔ اپنے ایام فراری میں بھی اکثر ان کی حالت دیکھ کر میں رویا ہوں۔ میرے دل میں تمہارے لیے عزت ہے اور میں مرتے ہوئے بھی تمہارے سیاسی مقاصد سے بالکل متفق ہوں۔ میں ہندوستان کی ایسی آزادی کا خواہش مند تھا جہاں غریب خوشی اور آرام سے رہتے اور سب برابر ہوتے۔ خدا میرے بعد وہ دن جلد لائے کہ جب لکھنؤ کے چھتر منزل میں عبداللہ ورک شاپ مستری، دھنیا چمار اور کسان بھی مسٹر خلیق الزماں، پنڈت جگت نارائن ملا اور راجہ صاحب محمود آباد کے برابر کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اشفاق اللہ خان شاہجہاں پور کے ایبیرش مشن ہائی اسکول میں 7ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ اسی زمانے میں مینپوری ڈکیتی کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ ایک روز سی آئی ڈی انسپکٹر جگن ناتھ کی قیادت میں اسکول کو پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ معلوم ہوا کہ ڈکیتی کے واقعے میں ایک شریک مجرم کی تلاشی ہوگی۔ اشفاق اللہ خان اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں، اسکول پر عجیب دہشت اور خوف چھایا ہوا تھا۔
ہر لڑکا اپنی جان کی خیر منا رہا تھا. میں اس روز ذرا دیر سے پہنچا. کوئی بھی لڑکا اندر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا. ہر درجے میں شناخت ہو رہی تھی. میں بھی اپنے درجے میں خاموش جا بیٹھا. مگر ہر نفس معاملہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا, کیونکہ میں اسکول کا ایک ہاکی کھیلنے والا اور آزاد طالب علم تھا. ماسٹر صاحب سے پوچھنے کو جھکا, پر وہ بتانے سے ڈرے. تبھی ایک لڑکے نے کہا, راجا رام نے کہیں ڈاکہ مارا ہے, وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں, اور بھی لڑکے گرفتار ہوئے ہیں. اب مجھے راجا رام کی فکر ہوئی کہ یہ لڑکا کون ہے, کیونکہ میں جس راجا رام بھارتی کو جانتا تھا وہ تو ایک سیدھا سادھا اور خاموش سا لڑکا تھا. اسکول کے اکثر طلباء تو اس سے واقف بھی نہ تھے. بہرحال راجا رام بھارتی کی رہائی کے بعد جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو یہ دیکھ کر مجھے یقین ہی نہ ہوتا تھا کہ ایسا بھولا بھالا لڑکا بھی ریولیوشنری ہو سکتا ہے. اشفاق اللہ خان کے بڑے بھائی ریاست اللہ خان رام پرساد بسمل کے ہم جماعت تھے. مین پوری کے واقعے کے بعد جب بسمل کو مفرور قرار دیا گیا تو ریاست اللہ خان اپنے چھوٹے بھائی اشفاق کو بسمل کے بہادری کے قصے سناتے رہتے تھے. تب سے اشفاق کو بسمل سے ملنے کی شدید خواہش پیدا ہو گئی. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اشفاق شاعر تھے اور بسمل بھی شاعر تھے. 1920 میں جب بسمل شاہجہاں پور آئے تو اشفاق نے ان سے ملنے کی کئی بار کوشش کی, لیکن اس وقت بسمل نے انہیں کوئی توجہ نہ دی, بلکہ بسمل ان سے جس طرح سے پیش آئے کہ پھر ایک مدت تک اشفاق ان سے ملنے کا خیال بھی دل میں نہ لا سکے. اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے بسمل خود لکھتے ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے شہنشاہ برطانیہ کے اعلان معافی کے بعد جب میں دوبارہ شاہجہاں پور آیا تب تم نے اسکول میں مجھ سے ملاقات کی تھی. تمہارے دل میں مجھ سے ملنے کی شدید آرزو تھی, لیکن تم مین پوری سازش کیس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے تھے. اسکول میں پڑھنے والے ایک مسلم طالب علم کی زبان سے ایسی باتیں سن کر پہلے تو میں شک میں پڑ گیا تھا. اسی لیے تمہارے سوالات کے انتہائی لاپرواہی سے جوابات دیے تھے, جس کی وجہ سے تمہیں انتہائی تکلیف بھی پہنچی. اس وقت تمہارے دل کی جو کیفیات تھی انہیں میں تمہارے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے صاف محسوس کر رہا تھا. ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اشفاق کو انقلابی دستے میں شامل نہ کرنے کی وجہ آریہ سماج کے ایک خاص نظریے سے محرک تھی, جس کے لیے اشفاق کے خلوص, ایمانداری اور لگاؤ کو ابتدائی مراحل میں بسمل نے شک کی نظر سے دیکھا. لیکن شکوک و شبہات اور بے عزتی کی پرواہ کیے بغیر اشفاق اپنی کوشش میں لگے رہے. بسمل خود لکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود تم نے اپنی کوششیں ترک نہیں کی, پوری مضبوطی سے اپنے موقف پر جمے رہے. آخر کسی نہ کسی طرح موقع پا کر لکھنؤ کانگریس میں مجھ سے بات کر ہی دی اور ملاقات کا ذریعہ بنے بنارسی لال. اشفاق اللہ خان کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے بنارسی لال سے کہا کہ مجھے بسمل کے پاس لے چلو, ان سے میری ملاقات کرا دو. گو کہ بسمل میرے بڑے بھائی کے ہم جماعت رہ چکے تھے. بسمل شروع ہی سے ایک خاص شخصیت رکھنے والے انسان تھے, کثرتی اور ہوشیار طالب علم تھے, عام طور پر مشہور بھی تھے. میں نے سوچا کہ بسمل سے ملوں, شاید ان کے پاس دوا مل جائے اور تسکین قلب کی کوئی صورت نکل آئے. غرض کی ایک روز شاہجہاں پور میں ہی دریائے قنوج کے کنارے ایک جلسہ ہوا. اس جلسے میں بسمل نے مختصر سا لیکچر دیا تھا اور شروع میں یہ شعر پڑھا, بہے بہرے فنا میں جل یا رب لاش بسمل کی, کہ بھوکی مچھلیاں ہیں جوہر شمشیر قاتل کی. میں نے آمین کہتے ہوئے جواب دیا, جگر میں نے چھپایا لاکھ اپنا درد غم, لیکن بیاں کر دی میری صورت نے ساری کیفیت دل کی. اس جلسے میں نے بھی کچھ کہا تھا. غرض کی بنارسی لال نے ہم دونوں کا انٹروڈکشن کرا ہی دیا. رام پرساد بسمل کے دادا نارائن لال کا آبائی گاؤں بربائی تھا, جو اب موجودہ وقت میں مدھیہ پردیش میں واقع ہے.
خاندانی اختلاف کی وجہ سے نارائن لال نے اپنی بیوی وچترا دیوی اور دونوں بیٹوں مرلی دھر اور کلیان مل سمیت اپنا آبائی گاؤں چھوڑ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خاندان اتر پردیش کے تاریخی شہر شاہجہاں پور آ گیا۔ 11 جون 1897 کو مرلی دھر کی بیوی مولمتی کے وطن سے پیدا ہوئے بسمل اپنے ماں باپ کی دوسری اولاد تھے۔ ان سے پہلے ایک بیٹا پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا، لہذا بچے کا نام رام پرساد رکھا گیا۔ ماں باپ دونوں ہی رام چند جی سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ ماں مولمتی تو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ انہیں رام جیسا بیٹا چاہیے تھا، سو رام نے ان کی عبادت سے خوش ہو کر پرساد کے طور پر یہ بیٹا دیا ہے۔ بچے کو گھر میں تمام لوگ محبت سے رام کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ اشفاق مذہب اسلام کے پیروکار تھے، جبکہ بسم اللہ سماجی تھے۔ وہ ہندو دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرموں کو قبول کرنے والوں کی شدھی کراتی، انہیں دوبارہ سے ہندو دھرم میں واپس لانے کی سرگرمیوں میں رغبت سے حصہ لینے والی تنظیم سے نظریاتی طور پر جڑے ہوئے تھے۔ مذاہب کے نقطۂ نظر سے اشفاق اور بسمل کی راہیں جدا ہونے کے باوجود برطانوی سامراجواد سے مادر وطن کو آزاد کرانے کی مشترکہ اور شدید آرزو نے ان دونوں کو ایک ہی راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس طرح سے قائم ہونے والی یہ دوستی تحریکی آزادی ہند کی تاریخ میں ایک بے مثال نظیر بن کر چمک رہی ہے۔ یہ دوستی اس وقت بھی اور آج کے لیے بھی ایک قابل تقلید نمونے کے طور پر یادگار بن چکی ہے۔ اس دوستی نے اس زمانے میں ایک عجیب طرح کی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ ان مجاہدین آزادی کے تعلق سے ان کے عزیز و اقارب کیا کہتے تھے، اس کا ذکر اپنی خود روش میں کرتے ہوئے بسمل اشفاق کو مخاطب کر یوں لکھتے ہیں: ایک خالص اور سماجی میں اور ایک مسلمان میں یہ دوستی کیسے قائم ہوئی، یہ دیکھ کے لوگ دنگ رہ جاتے۔ میں مسلمانوں کی شدھی کرتا رہتا تھا، آر سماج کے مندر میں ہی میرا قیام تھا، لیکن تم نے ان تمام چیزوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کی۔ میرے بعض دوست محض اس لیے کہ تم مسلمان ہو حقارت کی نظر سے تمہیں دیکھتے تھے، لیکن تم اپنے مضبوط ارادے سے جمے رہے اور مجھ سے ملنے اکثر آر سماج کے مندر میں آتے جاتے رہتے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں جب فسادات ہوتے تو تمہارے محلے کے لوگ اکثر تمہارے منہ پر تمہیں لان تان کرتے، لیکن تم کبھی بھی ان کے خیالات سے متفق نہ ہو سکے۔ جنگ آزادی کے مختلف ادوار ہیں۔ 1922 میں چوری چورا ایکشن کے بعد گاندھی جی کے عدم تعاون کی تحریک کو واپس لینے کی وجہ سے ملک بھر میں مایوسی کی فضا اور کیفیت کا پیدا ہونا، جس سے باہر نکلنے کی کوشش میں چند دلیر نوجوانوں نے اپنی کوششوں سے ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن بادیاتا ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک آرمی کا قیام کیا۔ ان کا مقصد ایک خونی انقلاب کے ذریعے سامراجوادی نظام کو ختم کرنا اور ہندوستان میں ایک عوامی حکومت کو قائم کرنا تھا، یعنی ایک آزاد جمہوریہ کا قیام۔ یہ مقصد اتنا بلند تھا کہ اس وقت تک کی کوئی بھی سیاسی جماعت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خود کانگریس بھی 1929 میں جا کر ہندوستان کی مکمل آزادی کے مطالبے تک پہنچ سکی تھی۔ غرض کہ اشفاق اللہ خان ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن میں شامل ہو گئے۔ کوئی کام روپے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اور ایک ایسی جماعت کے ممبران کو جن کا مقصد ہندوستان کی آزاد جمہوریہ کا قیام ہو اور جو آئینی اور قانونی طریقہ کار کے بجائے انقلابی اقدامات میں یقین رکھتے ہوں، کسی سرمایہ دار کی پشت پناہی بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی، اور پارٹی کا کام بھی روپیے کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اس وقت جرمنی سے موزر پستول آنے والے تھے، کلکتہ کی بندرگاہ پر نقد روپیہ دے کر انہیں حاصل کرنا تھا۔ یہ ساری اسکیم خفیہ تھی، ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن روپے کی بھی بہت کمی تھی اور گاؤں میں ڈکیتی کا خیال تو پہلے ہی ترک کیا جا چکا تھا۔
لہذا اس بار ایک بڑی اسکیم بنائی گئی اور طے کیا گیا کہ لکھنؤ کے پاس 8 ڈاؤن پیسنجر ٹرین کو روک کر اس سے آنے والا ریلوے کا سرکاری خزانہ لوٹ لیا جائے۔ اس کے لیے کاکوری اسٹیشن کے نزدیک ایک ویران سی جگہ بھی منتخب کر لی گئی۔ یہ ساری تیاریاں خاموشی لیکن سرگرمی کے ساتھ ہوتی رہی۔ کاکوری میں سرکاری خزانہ لوٹے جانے کا بس ایک یہی پس منظر نہیں تھا، بلکہ دنیا کی سب سے مضبوط حکومت کو کمزوروں کی طرف سے چنوتی دینا بھی اس مقصد میں شامل تھا۔ اشفاق اللہ خان ابھی اتنے بڑے اقدام کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہماری جماعت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہو سکی ہے جو برٹش حکومت کو کھلا چیلنج دے سکے، لیکن ان کے تمام ساتھی جوش میں آ کر پھڑک رہے تھے۔ اشفاق اللہ خان کی بات نہ کارخانے میں طوطی کی آواز بن کر رہ گئی۔ اس سے اشفاق اللہ خان کی ایک اور خوبی سامنے آتی ہے کہ جب ان کے تمام دوستوں نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے پوری نظم و ضبط کے مطابق پوری ثابت قدمی کے ساتھ اجتماعی فیصلے کا ساتھ دیا۔ اگرچہ اشفاق اللہ خان اس ڈکیتی سے اختلاف شروع سے کر رہے تھے، مگر موقع پر انہوں نے اپنی ڈیوٹی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مکمل طور پر انجام دی۔ 9 اگست 1925 کی رات آدھی کے قریب گزر چکی ہے۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی پھوہار پڑ رہی ہے۔ چاند کی 2 تاریخ ہے۔ سر شام بھی اس نے اپنے چہرے کو سیاہ چادر میں چھپا لیا۔ ویسے اگر چاند 14ویں کا ہوتا تب پر بھی اس کے روشن اور تابہ چہرے کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ کاکوری جیسے چھوٹے اسٹیشنوں پر رات کے وقت میں یوں بھی ایک آدھ مسافر کی نظر آتی ہے، لیکن برسات کی اس رات کو کوئی بھی مسافر پلیٹ فارم پر نظر نہیں آ رہا۔ اگر کوئی ہوگا بھی تو اسٹیشن کی عمارت میں کہیں دبکا بیٹھا ہوگا۔ ٹکٹ گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اندر سے ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی سے باہر آ رہی ہے۔ اگر آپ ذرا سے جھک کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کھڑکی کے سامنے ایک شخص کرسی پر بیٹھا اونگ رہا ہے اور اس کا چہرہ سینے پر جھکا ہوا ہے۔ تختے پر ایک لالٹین رکھی ہوئی ہے، یہ مدھم روشنی اسی سے پھوٹ رہی ہے۔ اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں بھی اسی قسم کی ایک لالٹین رکھی ہوئی ہے اور کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی ہے۔ شاید وہ پچھلے اسٹیشن سے تصدیق کر رہا ہے کہ ٹرین وقت پر ہے یا لیٹ ہے۔ پلیٹ فارم پر بھی لالٹینیں روشن ہے جو تاریکی کے اس طلسم کو توڑنے کی ناکام کوشش میں صرف اپنے وجود کا پتہ دے رہی ہے۔ پلیٹ فارم پختہ اینٹوں کا بنا ہوا ہے، اینٹیں جہاں تہاں سے ٹوٹ گئی ہیں اور چھوٹی چھوٹی گڑھے بن گئے ہیں جن میں بارش کا پانی اکٹھا ہو گیا ہے۔ اس کا پتہ ان پر پڑنے والی نیلی لالٹینوں کی ہلکی روشنی سے ہوتا ہے۔ لیکن ذرا دیر کے بعد بجلی چمکتی ہے تو بجلی کی اسی روشنی میں اسٹیشن کی عمارت اور پلیٹ فارم کے کناروں پر لگے چھوٹے چھوٹے درختوں کے نیچے ہمیں چند انسانی سائے نظر آتے ہیں جو چادریں اوڑھے یا برساتیاں پہنے معلوم ہوتے ہیں، جو موسم کی ضرورت کے عین مطابق ہے۔ لوگ اپنے عزیزوں رشتہ داروں اور دوستوں کو لینے اسٹیشن پہ تو آتے ہی رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے رات ہی میں لکھنؤ پہنچ جانا چاہتے ہیں وہ اس ٹرین سے سفر کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ اس منظر میں ہماری نظر ایک شخص پہ اور جاتی ہے جو ابھی اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کے سامنے بیٹھا اونگ رہا تھا، اب اسٹیشن کی عمارت کے سائبان کے نیچے کھڑے ہو کر ہاتھ کو جنبش دیتا ہے۔ ایک فضا گھنٹے کی آواز سے گونج جاتی ہے اور اسٹیشن پر زندگی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ زندگی کے اس چھوٹے سے ہنگامے میں ہماری توجہ ان لوگوں کی طرف سے ہٹ جاتی ہے جن کے سایوں نے ہمیں پہلی نظر میں اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں سہارنپور سے لکھنؤ جانے والی 8 ڈاؤن پیسنجر ٹرین کاکوری اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ کر رکتی ہے۔ لوگ جلدی جلدی اس میں سوار ہو جاتے ہیں۔ چند منٹ کے بعد ٹرین روانہ ہو جاتی ہے۔
ट्रेन में सफर कर रहे मुसाफिरों को क्या मालूम था कि अभी थोड़ी देर में एक ऐसा हंगामा बर्पा होने वाला है जो हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख देगा। अशफाक उल्लाह खान, शचीन्द्रनाथ बख्शी और राजेंद्र लहरी का ग्रुप अलग खड़ा हुआ था। उसने लखनऊ के लिए सेकंड क्लास के 3 टिकट खरीद लिए। वो तीनों एक डिब्बे में सवार हो गए। पार्टी के दूसरे अरकान भी मुख्तलिफ डिब्बों में सवार हो गए थे। ट्रेन अभी काकोरी के हुदूद से बाहर निकली ही थी कि वीरान सी जगह पर जंजीर खींचकर उसे रोक दिया गया। ट्रेन के रुकते ही कई नौजवान तेजी से ट्रेन की दोनों जानिब उतरे और पोजीशन संभाल ली। चंद फायरों की आवाज से फिजा गूंज उठी। मुसाफिरों के चीखों पुकार से ट्रेन में एक हंगामा बर्पा हो गया। उसी लम्हे एक आवाज बुलंद हुई और ऐलान हुआ, कोई शख्स ट्रेन से उतरने और किसी तरह की हरकत करने की कोशिश न करे। किसी से कोई तारुफ न किया जाएगा। अगर किसी ने ट्रेन से उतरने, भागने या मुकाबला करने की कोशिश की तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। इस आवाज में न जाने कैसा जादू था कि पूरी ट्रेन पर एक सुकून तारी हो गया। औरतों के डिब्बे से अभी भी खुटी खुटी सी आवाजें आ रही थी। कभी कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती और फिर पूरी फिजा पर एक मौत का सन्नाटा पसर जाता। अलबत्ता एक शख्स इस ऐलान के बावजूद ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है। तभी फिजा में एक और फायर की आवाज गूंजती है। मुसाफिरों ने जल्दी से उसे दोबारा डिब्बे में वापस खींच लिया। तभी एक और आवाज बुलंद हुई, मुसाफिरों को खबरदार किया जाता है कि ट्रेन मुहासरे में है। कोई शख्स ट्रेन से उतरने या खिड़की से झांकने की कोशिश न करे, वरना उसे गोली मार दी जाएगी। हम डाकू नहीं, हम इनकलाबी हैं। हम किसी मुसाफिर को नहीं लूटेंगे। हम सिर्फ सरकारी खजाना लूटेंगे और चले जाएंगे। इस आवाज से मुसाफिरों पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि अक्सर डिब्बों में खिड़कियों के शटर गिरा दिए गए। ग्रुप के चंद नौजवान तेजी से गार्ड के डिब्बे तक पहुंचे और उसे मुहासरे में ले लिया। अंग्रेज गार्ड को नीचे उतार कर जमीन पर औंधे मुंह लिटा दिया गया। 2-3 नौजवान तेजी से उसके डिब्बे में घुसे और सरकारी खजाने की तिजोरी को नीचे धकेल दिया। गार्ड ने किसी किस्म की मज़ाहमत या सरकारी खजाने को बचाने की कोशिश नहीं की। उसने तो डर के मारे अपने सर को जुम्बिश तक न दी, ना आंखें खोल कर देखा कि जिस खजाने और डिब्बे का वो मुहाफिज है उस पर क्या बीत रही है। गार्ड के डिब्बे से खजाने का संदूक उतार कर तोड़ा जाने लगा कि अचानक दूसरी जानिब से तेज सर्च लाइट नजर आने लगी और लोगों की दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई। शक हुआ कि शायद इनकलाबियों की स्कीम का राज फाश हो गया और पुलिस आ रही है। लेकिन फिर भी सब लोग मरने मारने को तैयार थे। जान हथेली पर रखकर जंग के लिए मुस्तैद हो गए। किसी ने अपनी जगह न छोड़ी। जो जिस ड्यूटी पे था वही रहा। लेकिन बात दूसरी ही निकली। वो कोई एक्सप्रेस ट्रेन थी जो बराबर की लाइन से सीटी बजाती हुई तेजी से निकल गई। अब लोहे के मजबूत और वजनी संदूक पर छेनी और हथौड़े पड़ रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि ये संदूक आसानी से न तोड़ा जा सकेगा। संदूक वाकई बहुत मजबूत था। उसने अंग्रेज गार्ड से ज्यादा फर्दशनासी का सबूत पेश किया। अशफाक उल्लाह ने अपनी मौजर मनमथनाथ गुप्ता को थमाई और थोड़ी सी मशक्कत के बाद हथौड़ी से ताले को तोड़ दिया। इनकलाबियों ने खजाने को, जिसमें चांदी के सिक्के और नोट थे जो चमड़े की 3 थैलियों में थे, उन्हें बांधा और सर पर रखकर पैदल ही चल खड़े हुए। रास्ते में सारे रुपए को एक चादर में किया और लखनऊ पहुंचकर अपने खुफिया ठिकानों में गुफूश हो गए। लेकिन इन लोगों की जल्दबाजी की वजह से इनकी एक चादर वहीं पर छूट गई। जबकि बिस्मिल ने ताकीद की थी कि कोई भी चीज छूटने ना पाए, और यही चादर आगे चलकर बिस्मिल, अशफाक, राजेंद्र लहरी और ठाकुर रोशन सिंह का कफन साबित हुई। ये सारा मरहला तय करने में तकरीबन 45 मिनट सर्फ हुए। इस अज़ीमुश्शान कारनामे को सरअंजाम देने और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आहनी निजाम पर तारीखी ज़र्ब लगाने वाले सिर्फ 10 नौजवान थे, जिनकी उम्रें 17 बरस और 28 बरस के दरमियान थी। जबकि ट्रेन में
16 हथियार बंद सिपाही, 14 हिंदुस्तानी और 2 अंग्रेज बहादुर ट्रेन और उसके खजाने के हिफाजत के लिए मौजूद थे। लेकिन उनमें से किसी ने मुकाबला करना तो दरकिनार, खिड़की से झांकने की भी जरूरत नहीं की। ट्रेन के ड्राइवर और उसके इंजीनियर की तो हालत खराब थी। गार्ड को रोककर जब ड्राइवर को ट्रेन ले जाने की इजाजत दी गई तो उसका हाल और बुरा हो गया। उसका ख्याल था कि ये डाकू उसे मार डालेंगे। इस इनकलाबी कारनामे को अंजाम देने में सिर्फ एक बदकिस्मत काम आया। कहा जाता है वो एक मुसाफिर था जिसकी बीवी जनाना डिब्बे में सफर कर रही थी, घबराहट में ट्रेन से उतर पड़ा था और 17 बरस के नौजवान मनमथ नाथ गुप्ता की बेखता गोली का निशाना बन गया। कहा तो यह भी गया कि वो कोई लाभवाली या ऐसा बेफिक्र वेंडर था जो हालात की संगीनी का अंदाजा किए बगैर ट्रेन से उतर पड़ा था। लखनऊ स्टेशन का अमला सख्त परेशान था। तरह तरह की चीमागोइयां हो रही थी और नजरें हर किसी की काकोरी के सिमत लाइन पर जमी हुई थी। काकोरी से ट्रेन की रवानगी की इत्तला पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन उसके पहुंचने में जितना वक्त लगना चाहिए उससे कहीं ज्यादा वक्त गुजर चुका था और ट्रेन का कोई पता न था। काकोरी से कई बार ट्रेन की रवानगी और उसके सही वक्त की तस्दीक की जा चुकी थी। जब दूर से ट्रेन की रोशनी आती हुई दिखाई पड़ी तब जाकर इन लोगों की जान में जान आई। लेकिन जब ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी तो मुसाफिरों के चीखों पुकार से स्टेशन गूंज उठा। हर शख्स अपने कियास के मुताबिक खबर सुना रहा था। अगर हुकूमत के बस में होता तो इस संगीन वाक़ये पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते, आवाम को हुकूमत पर लगी इस काले जख्म की कानो कान खबर ना होने दी जाती, अखबारात पर सेंसर लगा दिए जाते। लेकिन अब इसका कोई फायदा न था। मुसाफिरों के जरिए ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी और 11 अगस्त 1925 के अंग्रेजी अखबारात के जरिए तो ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई। हर शख्स की जबान पर काकोरी में सरकारी खजाना लूटे जाने के बहादुराना कारनामे का तस्करा था। दिन में हर शख्स खुश था और उसकी सारी हमदर्दियां कौम के इन जाबाजों के भी साथ थी। शचीन नाथ बख्शी दूसरे दिन तड़के सुबह में लखनऊ स्टेशन पर काकोरी डकैती के बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे थे कि रास्ते में एक अजीब इत्तला मिली। अखबार में खबर छपी थी कि काकोरी ट्रेन डकैती में एक मुसाफिर भी जान से मारा गया है। कोई इनकलाबी कतई ऐसा नहीं चाहता था। सचिन नाथ बख्शी अखबार लेकर पार्टी की खुफिया जगह पर पहुंचे और सबको खबरदार किया और बड़ी ही होशियारी के साथ तमाम साथियों को मुंतशिर कर दिया गया। ब्रितानी हुकूमत के सूबाई डीआईजी AR हर्टन की क़यादत में तेज तर्रार पुलिस एहलकारों को इसकी काम का जांच सौंप दिया गया। खान बहादुर तसद्दुक हुसैन पूरी छानबीन और जांच पड़ताल के बाद सिर्फ इस बात की तस्दीक करने में कामयाब रहे कि काकोरी ट्रेन डकैती इनकलाबियों की एक मंसूबाबंद साजिश है। हुकूमत ने काकोरी एक्शन के बारे में मालूमात देने और साजिश में शामिल किसी भी शख्स को गिरफ्तार करवाने के लिए इनाम का ऐलान करके इश्तिहार तमाम जगहों पे लगा दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस को जाए वारदात पे मिली चादर में लगे धोबी के निशान से इस बात का पता चल गया कि चादर शाहजहांपुर के ही किसी शख्स की है। शाहजहांपुर के धोबियों से तफ्तीश करने पे मालूम हुआ कि चादर बनारसी लाल की है। 26 सितंबर 1925 की सुबह 4 बजे बैक वक्त पूरे सूबे में छापे मारे गए और अंधाधुंध गिरफ्तारियां की गई। इन गिरफ्तारियों में कई वो नौजवान भी पुलिस के हाथ आ गए जो इस अजीमुशान कारनामे में शरीक थे। रफ्ता रफ्ता गिरफ्तारियों का ये सिलसिला यूपी से बिहार और बंगाल और उधर दिल्ली पंजाब तक दराज कर दिया गया। हर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया कि जिसके बारे में जरा सा भी शुबा हुआ कि वो इनकलाबी ख्यालात रखता है। लेकिन अभी तक चंद्रशेखर आजाद, शचीन्द्र नाथ बख्शी, राजेंद्र लहरी
اور اشفاق اللہ خان گرفتار نہیں ہوئے تھے۔ مقدمے کی سماعت کے لیے ایک خاص عدالت قائم کی گئی اور عین الدین کو اس کا اسپیشل مجسٹریٹ مقرر کیا گیا، لیکن انہوں نے بھی پولیس کے ساتھ تفتیش کرنے اور ملزموں کے خلاف ثبوت فراہم کرنے میں مکروہ کردار نبھایا۔ شاہجہاں پور ضلع کانگریس کمیٹی میں پارٹی فنڈ کو لے کر بنارسی لال کا بسمل سے جھگڑا ہو چکا تھا۔ بسمل نے جو اس وقت ضلع کانگریس کمیٹی کے آڈیٹر تھے، بنارسی لال پر پارٹی فنڈ میں خورد برد کا الزام ثابت کرتے ہوئے اسے پارٹی کی ابتدائی رکنیت سے معطل کر دیا تھا، لیکن جب 16 اکتوبر 1920 کو گاندھی جی شاہجہاں پور آئے تو بنارسی لال نے ان سے مل کر اپنا موقف رکھا۔ گاندھی جی نے یہ کہتے ہوئے کہ ان چھوٹی موٹی ہیرا پھیری کو اتنا طول نہیں دینا چاہیے، ان دونوں میں صلح کرا دی۔ پولیس نے مقامی لوگوں سے بنارسی اور بسمل کے گزشتہ جھگڑے کا قضیہ جان کر ہی بنارسی لال کو اپروور یعنی وعدہ ماف گواہ بنایا اور انقلابیوں کے خلاف پورے مقدمے میں ایک مضبوط اوزار کی طرح سے استعمال کیا۔ اس کے بعد اندر بھوشن مترا بھی وعدہ ماف گواہ بن گئے۔ پھر بنواری لال اور بھوپندر سانیال نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ اس طرح سے پولیس کے علم میں اشفاق اللہ کا نام دیا گیا۔ اشفاق اللہ خان کو چونکہ پہلے سے اندازہ تھا کہ دیر سویر پر پولیس ضرور آئے گی، انہیں اپنے ذرائع سے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ پولیس انہیں گرفتار کرنے آ رہی ہے۔ پولیس نے ان کے گھر پر چھاپا مارا، لیکن نہ تو اشفاق اللہ خان ان کے ہاتھ آئے، نہ ان کے گھر کی تلاشی میں کوئی ایسی چیز ملی جو اس کارنامے میں ان کی شرکت کا ثبوت بنتی۔ اشفاق اللہ خان گھر سے نکل کر شہر سے باہر 1.5 میل کے فاصلے پر گنے کے کھیت میں چھپے رہے۔ رات کو کھانا انہیں وہیں پہنچا دیا جاتا تھا۔ اس طرح انہوں نے 2-3 دن کھیت میں بسر کیے۔ اشفاق اللہ خان نے جب دیکھا کہ شاہجہاں پور کے سب ساتھی پکڑے گئے ہیں تو وہ شاہجہاں پور کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں پارٹی ممبران اور ساتھیوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ وہ جہاں بھی گئے کوئی ساتھی نہیں ملا، سب پہلے ہی سے غائب تھے۔ وہ بنارس گئے، بنارس یونیورسٹی میں ریپبلکن ایسوسی ایشن کے کئی ممبر تھے جو اشفاق اللہ خان سے واقف تھے، وہ ان کے ذریعے بہار چلے گئے اور ایک ساتھی کے ذریعے ڈالٹن گنج میں ایک ایگزیکٹو انجینئر کے آفس میں ملازمت کرنے لگے، جہاں پر انہوں نے خود کو متھرا کے ایک قائس خاندان کا فرض ظاہر کیا تھا۔ اتفاق سے انجینئر شاعری کا شوقین تھا، اس نے اشفاق کے کلام کو سنا، بہت خوش ہوا اور ان کی تنخواہ 20 روپے بڑھا دی۔ یہیں پر انہوں نے بانگلہ بھی سیکھی۔ 14 جنوری 1926 کو سیدین الدین اسپیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں کارروائی شروع ہوئی۔ پہلے مخبروں کے بیانات قلم بند ہوئے، پھر سرکاری گواہوں کی گواہیاں ہوتی رہی۔ حکومت کی طرفداری کا یہ عالم تھا کہ انقلابیوں کو شناخت کے لیے جیل سے تھانے لایا جاتا، جہاں ان کی شناخت کرنے والوں کو ان کے فوٹو پہلے سے ہی دکھا دیے جاتے۔ اس کے بعد سیشن کورٹ کے جج مسٹر ہیمنٹن کی عدالت میں مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حکومت کی طرف سے مقدمے کی پیروی کے لیے پنڈت جگت نارائن ملا مقرر ہوئے تھے۔ کاکوری ایکشن کیس چونکہ ایک غیر معمولی نوعیت کا مقدمہ تھا، اس لیے وکیلوں کی طرف سے بھی ایک ڈیفنس کمیٹی قائم کر دی گئی اور اس کے سربراہ ہوئے گنیش شنکر ودیارتھی۔ پیروی کرنے والے وکیلوں میں لکھنؤ کے ہری کرن مشر کے ساتھ فاضل اور بے باک ایڈوکیٹ چندر بھان گپتا بھی تھے، جن کے کہنے پر کرپا شنکر ہجیلا بھی ڈیفنس کمیٹی میں شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ انقلابیوں کی طرف سے کلکتہ کے وکیل مسٹر چودھری اور لکھنؤ کے وکیلوں میں موہن لال سکسینہ تھے۔ اشفاق اللہ خان ڈالٹن گنج کی زندگی سے جلد پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کسی غیر انگریز ملک میں جانے کا قصد کر لیا تھا۔ وہ ڈالٹن گنج سے دلی آئے اور دلی میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے بہانے پاسپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اپنے ایام فراری میں وہ کچھ دنوں کے لیے لاہور بھی گئے تھے، جہاں ان کی ملاقات
मशहूर इनकलाबी केदारनाथ सहगल से हुई थी, जिन्होंने कहा था, अगर आप चाहें तो हम आपको सरहद पार कराने का इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन अशफाकुल्लाह खान अब अपना इरादा बदल चुके थे। उन्होंने बर्जस्ता जवाब दिया, जी नहीं, अब मैं हिंदुस्तान छोड़कर कहीं बाहर जाना नहीं चाहता। भाई, इस मुकदमे में किसी मुसलमान को भी तो फांसी पर चढ़ने दीजिए। दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी की सूरत यह हुई कि एक रोज वहां उनके एक हमजमात मिल गए जो शाहजहांपुर से थे और उनके खानदान से ताल्लुक रखते थे। उन दिनों वो दिल्ली में ही मुलाजमत कर रहे थे। अब्दुल्ला खान से बहुत तपाक से मिले और अपने घर ले गए। उस रोज उन्होंने वहीं उनके साथ खाना खाया और तकरीबन 11 बजे रात में अपने घर वापस आए। दूसरे दिन 4 बजे अशफाकुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकया काकोरी वाकये के 1 साल बाद 6 सितंबर 1926 को पेश आया था। हुकूमत खुश हो गई कि एचआरए का एक अहम मेंबर और काकोरी एक्शन केस का एक अहम मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। हुकूमत की नजर में अशफाकुल्लाह की गिरफ्तारी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें दिल्ली से लखनऊ लाने के लिए सिर्फ पुलिस पर भरोसा नहीं किया गया, बल्कि काकोरी एक्शन केस के स्पेशल मजिस्ट्रेट सैयद अहमुद्दीन को भेजा गया। वो उन्हें सेकंड क्लास की एक रिजर्व कंपार्टमेंट में हथियार बंद पुलिस की निगरानी में दिल्ली से लखनऊ लेकर आए। रास्ते में उन्हें बहलाने फुसलाने की बहुत कोशिश की गई। हिंदू मुस्लिम एंगल लाया गया। हिंदुओं के खिलाफ उनके मजहबी जज्बात को उभारने की कोशिश की गई। सरकारी गवाह बनकर माफी हासिल कर लेने और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए सब्ज़बाग दिखाए गए। अहमुद्दीन ने कहा, सिर्फ तुम तन्हा मुसलमान हो, हिंदुओं के साथ फांसी पे लटकोगे, तुम उनका साथ छोड़ दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन अशफाकुल्लाह पर उस तंग-नजर की इन बातों का कोई असर न हुआ। उसकी सारी बातें सुनने के बाद अशफाक ने बस ये जवाब दिया, चूंकि मैं तन्हा मुसलमान हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। मामला सिर्फ ये नहीं था कि हुकूमत अशफाक से इकबाल जुर्म करा के या उन्हें सरकारी गवाह बनाकर उनसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहती थी। जो कुछ था वो इससे भी ज्यादा अहम था कि एक मुजरिम को माफ कर दिया जाए। सबसे बड़ा मकसद इस कोशिश के पीछे ये था कि रूसी इनकलाब के असरात से मुस्लिम नौजवानों में पैदा हो रही सियासी बेदारी को कमजोर किया जा सके। हुकूमत पार्टी में अशफाक की अहमियत को खूब जानती थी। अशफाक भी हुकूमत की इन चालों को अच्छी तरह से समझ रहे थे और अपने अपनी जिम्मेदारी का भी पूरा एहसास था। वो जानते थे कि अगर इस राह में उनके कदम डगमगाए तो मुसलमानों के इस्तिकामत और तहरीकी आजादी में उनके इखलास से एतमाद उठ जाएगा। इसी एहसास जिम्मेदारी और सियासी शऊर ने उन्हें इस राह और इरादे में साबित कदम रखा। ज़बाने हाल से वो फरमाते रहे, 1000 दाम से निकला हूं एक जुम्बिश में, जिसे गुरूर हो आए करे शिकार मुझे। 6 अप्रैल 1927 को मेन मुकदमे का फैसला सुनाया जाना था। सुबह तकरीबन 11:30 बजे पुलिस की गाड़ी इनकलाबियों को लेकर अदालत के अहाते में आकर रुकी। एक के बाद दीगर इनकलाबी गाड़ी से उतरने लगे। तमाम इनकलाबी कतार में आगे पीछे सर उठाए सीना ताने हुए मस्ताना वार आगे बढ़े। उनकी पेशानियों से थकान के निशान कौम और मुल्क की खुशकिस्मती की अलामत बनकर चमक रहे थे। इनकलाबियों को अदालत के फैसले के बारे में कोई खुशफहमी नहीं थी। वो मुस्कुरा रहे थे और उनके चेहरों से उनके दिलों का इत्मीनान और सुकून साफ झलक रहा था। खुसूसी सेशन जज ए हैमिल्टन चाहते थे कि अगर मुल्जिमान अपने किए पर अफसोस का इजहार कर दें तो उनकी सजा में रियायत कर दी जाए, लेकिन इनकलाबियों के लिए ऐसा करना उनका अपने वसूल और मकसद से हट जाना था। 115 सफाहत के फैसले में राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई
اور باقی کو دھاراؤں کے حساب سے قید با مشقت. پھانسی کی سزا کی منظوری کے لیے چیف کورٹ میں اپیل کرنی تھی اور اپیل کے لیے 7 دن کی مہلت دی گئی. حضرت گنج چوراہے کے پاس رنگ تھیٹر نام کی ایک عالی شان عمارت میں یہ عارضی عدالت قائم ہوئی. رنگ تھیٹر نام کی یہ عمارت کوٹی حیات بخش اور ملکہ عہد سلطنت کے درمیان ہوا کرتی تھی، جہاں انگریز افسر آ کر فلم اور ڈرامے وغیرہ دیکھ کر تفریح کیا کرتے تھے. رنگ تھیٹر میں مسلسل 18 ماہ تک کنگ ایمپرر ورسز رام پرساد بسمل اینڈ ادرس کے نام سے چلائے گئے اس تاریخی مقدمے کا ڈرامہ کرنے میں حکومت کو اس وقت 10 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑے جب سونے کی قیمت 20 روپے تولہ ہوا کرتی تھی. مقدمے کے بعد اس عمارت کو منہدم کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر جی پی او یعنی جنرل پوسٹ آفس لکھنؤ نام کی ایک دوسری عمارت تعمیر کر دی گئی. رنگ تھیٹر کو منہدم کرنے کا مقصد یہی تھا تاکہ اس کی تاریخی اہمیت کو ختم کر دیا جائے. اشفاق اللہ خان کے گھر والوں کی رائے تھی کہ مقدمے کی پیروی کے لیے کسی مسلمان وکیل کو رکھا جانا چاہیے، لیکن اشفاق اللہ خان نے ان کے اصرار سے انکار کر کے حجیلہ صاحب کو اپنا وکیل مقرر کرا لیا. اب چونکہ خاص یعنی مین مقدمے کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا تو اس سے صاف طور پر یہ بھی نمایاں ہو گیا کہ اشفاق اللہ کو سوائے سزائے موت کے کوئی دوسری سزا نہ دی جائے گی. اب ان کے کسی بھی بیان کا اس مقدمے پر کوئی قانونی اثر پڑنے والا نہیں تھا، لیکن ان کے بہنوئی محمد عبد القادر ریٹائرڈ ڈپٹی کلیکٹر اور خان بہادر تصدق حسین کے کہنے پر اور اس خیال سے کہ اگر اس نوجوان کو موت کی سزا سے نجات مل سکے تو اس کی زندگی اس کے لیے نیز وطن کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ اس کی ضعیف ماں کی باقی زندگی آزاد بننے سے بچ جائے گی. یہی کچھ باتیں سوچ کر ایک روز حجیلہ صاحب نے اشفاق اللہ سے کہا، تمام سرکاری گواہیاں ختم ہو چکی ہیں. مخصوص مقدمے کے فیصلے سے اندیشہ ہوتا ہے کہ اس مقدمے میں بھی پھانسی کی سزا دی جائے گی، اس لیے اب تمہارے کسی بھی بیان کا اثر اس مقدمے پہ تو پڑنے سے رہا. ہاں، اگر تم اپنے بیان میں کچھ تعصب کا اظہار کر دو تو ممکن ہے کہ پھانسی کی سزا سے بچ جاؤ گے. میری اس سلسلے میں خان بہادر تصدق حسین سے گفتگو ہوئی ہے. میں اپنی بات ابھی مکمل بھی نہیں کرنے پایا تھا کہ اشفاق اللہ خان کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور بولے، حجیلہ صاحب، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نے کتنی ضد کر کے آپ کو اپنا وکیل بنایا تھا. جس وقت میرا مقدمہ مجسٹریٹ کی عدالت میں تھا اس وقت بھی کئی لوگ مجھ سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ چونکہ اس مقدمے میں ہی ایک اکیلا مسلمان ہوں، اس لیے مجھے حکومت کی طرف سے کسی اچھے مسلمان وکیل کو اپنے مقدمے میں کرنا چاہیے. لیکن اس وقت بھی مجھے آپ پر مکمل اعتماد تھا اور آج بھی ہے، پر میں یہ کبھی نہیں سوچتا تھا کہ آپ جیسی شخصیت مجھے صرف پھانسی کی سزا کے خوف سے اظہار افسوس کا مشورہ دے گی. یہ میرے لیے قطعی ناممکن ہے اور مجھے کسی طرح کا افسوس ہے بھی نہیں. میں نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط ہو یا صحیح وطن کی آزادی کی خواہش سے کیا. اگرچہ میرا اختلاف رام پرساد بسمل سے اس سلسلے میں رہا ہے کہ یہ چوری ڈکیتی وغیرہ جو اپنے ہی اہل وطن کے گھروں میں پڑی مناسب نہیں تھی، لیکن کاکوری کے ریل حادثے کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا. اسے ہم اپنے مقصد کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں. جس طریقے کا کانگریس ایک راستہ اختیار کیے ہوئے ہے، اسی طرح سے ہم لوگوں نے وطن کی آزادی کی خواہش سے اس راستے کو اپنایا ہوا ہے. اگرچہ اس راہ میں بہت سے خطرات ہیں، لیکن اب وطن کی آزادی کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. اور جہاں تک رہی بات اقبال کرنے کی، تو میں اپنے بارے میں کہنے کو ہر وقت تیار ہوں اور ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لینے کو تیار ہوں. لیکن حجیلہ صاحب، آپ سیدھے آدمی ہیں، آپ یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ محض ان باتوں سے پولیس والوں کو یا انگریز حکومت کو اطمینان ہو جائے گا.
وہ تو اپنی کارگزاری دکھانے کے لیے اور دوسرے ایسے جھوٹے مقدمے تیار کرنے کے لیے یہ چاہیں گے ہی کہ میں بہت سے ایسے لوگوں کے نام لوں کہ جن کا اس واقعے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن ان پر پولیس کی نگاہیں ہیں۔ میں ان کے یہ خیالات سن کر متحیر ہی نہیں، نادم بھی ہوا کہ ایسے بے باک نڈر نوجوان کے سامنے جو اپنے وطن کی آزادی کے لیے خود کو پھانسی پہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے، ایسی تجویز پیش کرنے کی گنجائش کیوں کی؟ 13 جولائی 1927 کو اسپیشل جج جے آر ڈبلیو بینڈ ICS سیشن بینچ کی عدالت میں کاکوری سپلیمنٹری کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ مین مقدمے کی باتوں کو دہراتے ہوئے اشفاق اللہ کو 5 میں سے 3 معاملوں میں سزائے موت اور 2 میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ شچیندر ناتھ بخشی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس روز اشفاق اللہ خان بسنتی رنگ کا کھادی پیراہن زیب تن کیے ہوئے بڑے جوش و خروش کے ساتھ عدالت میں داخل ہوئے۔ انہوں نے موت کی سزا کے فیصلے کو جس بہادری کے ساتھ سنا، وہ کسی بھی شخص کے لیے موت سے بے خوفی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ شچیندر ناتھ بخشی خود کہتے ہیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بہت کوشش کے بعد میں نے بنگلہ زبان میں کہا کہ ایک سفر کے مختلف نتائج نہیں ہونے چاہیے، مجھے بھی یہی سزا ملنی چاہیے۔ میرا گلا روند گیا، اس سے آگے میں ایک لفظ نہ بول پایا۔ خود اشفاق اللہ خان میرے قریب آئے اور مجھے سمجھانے لگے۔ ان میں ضبط کی غیر معمولی طاقت تھی۔ فیصلے کے بعد ہم لوگوں کو عدالت سے جیل لایا گیا۔ شام کو اسٹیشن تک ہمارا ساتھ رہا، پھر انہیں فیض آباد جیل پھانسی گھر کے لیے روانہ کر دیا گیا اور مجھے آگرہ سینٹرل جیل کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس دن سے وہ اور میں ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ اسپیشل جج کے فیصلے کے خلاف 18 جولائی 1927 کو اودھ چیف کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ چیف جسٹس سر لوئس شرٹس اور خصوصی جج محمد رضا کے سامنے دونوں معاملے پیش ہوئے اور اپیلیں خارج کر دی گئی، جس سے پورے ملک میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ آپ صرف پریوی کاؤنسل ہی آپ کی امید بچی تھی، لیکن لندن کے ججوں اور بادشاہ کے قانونی صلاحکاروں نے شاہی کاؤنسل میں بھیجی گئی اپیل کو بھی مسترد کر دیا۔ فیض آباد جیل میں 13 دسمبر کو تار کے ذریعے خبر دی گئی کہ پریوی کاؤنسل نے اشفاق اللہ خان کی اپیل نامنظور کر دی ہے۔ فیصلے میں پھانسی کی تاریخ 16 دسمبر مقرر کی گئی تھی، جو اب 19 دسمبر کر دی گئی۔ 13 دسمبر کو ہی انہوں نے اپنے وکیل کرپا شنکر ہجیلا کے نام ایک خط لکھا۔ آج صبح مجھے گورنمنٹ کے ذریعے تار ملا ہے کہ پریوی کاؤنسل نے میری اپیل خارج کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی ہو۔ میں مطمئن اور خوش و خرم ہوں کہ میرا رول اب ختم ہوا۔ آپ مجھ سے جلد ملیے، آپ سے کچھ کہنا ہے۔ 15 دسمبر کو انہوں نے اپنی والدہ کے نام آخری خط لکھا۔ 16 دسمبر کو شچیندر ناتھ بخشی کی بہن نلنی دیوی، جنہیں وہ اپنی سگی بہن کی طرح چاہتے تھے اور دیدی کہتے تھے، انہیں آخری خط لکھا۔ اسی تاریخ کو برادران وطن کے نام ایک پیغام لکھا۔ یہ ساری تحریریں ہمیشہ روشن، زندہ اور تابندہ رہنے والی وراثتیں ہیں جو ان کے مقدمے کے سلسلے میں ان کی زندگی اور شخصیت کے بعض گوشوں اور اعلیٰ مقصد کی طرف دیش واسیوں کو توجہ دلاتی ہے۔ ان کے خط کے جواب میں 17 دسمبر کو ہجیلا صاحب ان سے ملاقات کے لیے فیض آباد جیل پہنچے۔ اسی روز اشفاق اللہ خان کے دونوں بڑے بھائی اور دیگر دوست بھی پہنچے۔ اشفاق اللہ خان اپنی کوٹری کے باہر تھے۔ ریاست اللہ خان بتاتے ہیں، میں 17 دسمبر کو اپنے چند عزیزوں اور اشفاق اللہ کے بعض دوستوں کو ساتھ لے کر صبح کے وقت فیض آباد پہنچا۔ میں اسٹیشن سے سیدھا کلکٹر صاحب کی کوٹھی پر چلا گیا۔ کلکٹر صاحب میرے بہنوئی محمد عبد القادر خان صاحب کے بھی کلکٹر رہے تھے۔ وہ مجھ سے بڑی ہمدردی سے پیش آئے۔
میں نے عرض کیا کہ میری والدہ کی خواہش ہے کہ اشفاق اللہ کی ایک فوٹو لینے دی جائے جس کے دیکھنے سے ان کے دل کو تسلی ملے گی۔ محسوس نے فوراً ایک خط سول سرجن کے نام لکھ کر دے دیا۔ میں وہ خط لے کر سول سرجن کی کوٹھی پر گیا۔ سول سرجن نے ایک چٹھی جیلر کے نام لکھ کر دے دی کہ فوٹو لینے دی جائے۔ میں ایک فوٹوگرافر کو ساتھ لے کر جیل پہنچا اور جیلر کو وہ چٹھی تھمائی۔ جیلر نے چٹھی پڑھنے کے بعد کہا، یہ جیل کے قانون کے بالکل خلاف ہے، کسی بھی قیدی کی فوٹو نہیں لی جا سکتی۔ میں نے فوٹوگرافر کو رخصت کر دیا اور اپنے 12 ساتھیوں کے ساتھ اشفاق سے ملنے ان کی سیل میں چلا گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اشفاق بول پڑے، فنا ہے سب کے لیے، مجھ پہ کچھ نہیں موقوف، بقا ہے ایک فقط ذات کبریا کے لیے۔ بھائی جان، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ یہ مت کہو کہ شہید مردہ ہے، کہو زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ بھائی صاحب، مجھے تو اطمینان ہے کہ میں ایک اونچے اور بڑے مقصد کے لیے پھانسی پا رہا ہوں۔ اشفاق اللہ سے سب ساتھیوں نے بات چیت کی۔ وہ بہت خوش تھے اور تمام باتیں بالکل اطمینان سے کی، لیکن پھر وہ کچھ غمزدہ ہو گئے اور بولے، اس مقدمے میں رام کی یاد شدت سے آتی رہی۔ واہ سرکار کا ڈر، جیل میں بھی 2 دوستوں کو الگ رکھا گیا۔ پھر اچانک ان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑنے لگی اور ہنستے ہوئے کہا، ہماری دوستی دیکھ کر میرے گھر والے کہتے کہ کہیں میری بھی شدھی نہ ہو جائے۔ آر سماج کے مندر میں جب ہم ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تو رام کہہ دیتے، اے نمازی تم دھیمے دھیمے روٹی کیوں کھاتے ہو؟ تو میں جواب دیتا، اے آر سماجی اپنی رفتار پر قابو رکھو۔ اس کے بعد اشفاق اللہ نے ایک خط لکھ کر اپنے بھائی کو دیا اور کہا کہ اسے آپ گنیش شنکر ودیارتھی جی کو دے دیجیے گا۔ پھر ایک تار لکھا، یہ بھی انہی کے نام تھا، اور تاکید کی کہ باہر جاتے ہی کر دیجیے گا۔ اس تار میں لکھا ہوا تھا، میں 19 تاریخ کو 2 بجے دن میں لکھنؤ آ رہا ہوں، اسٹیشن پر آپ ملاقات کر لیجیے گا۔ 19 دسمبر کی صبح پھانسی سے پیشتر اشفاق نے غسل کیا۔ کپڑے جو انہیں استعمال کے لیے دیے گئے تھے 1 دن پہلے ہی دھو لیا تھا۔ پائجامہ کھدر کا زرد رنگا ہوا پہنا، کرتا زرد رنگ کا کھدر کا پہنا، زرد رنگ کی ہی کھدر کی چادر اوڑھی، قرآن شریف کو گلے میں حمائل کیا، بالوں میں کنگھی کی، پیروں میں چپل پہنی اور اپنے ہی پیروں سے چل کر پھانسی کے تختے کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ وہی وقت تھا جب گورکھپور جیل میں رام پرساد بسمل اور نینی جیل میں ٹھاکر روشن سنگھ بذات اطمینان موت کو لبیک کہتے ہوئے پھانسی کے تختے کے جانب روانہ تھے۔ اشفاق اللہ خان خود پھانسی کے تختے پر چڑھے، پہلے پھانسی کے پھندے کو چوما۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے آواز دی، کون مولوی صاحب قرآن پڑھیں گے؟ وہ آئے۔ نواب منور علی خان شاہجہاں پوری فوراً آگے آئے۔ اشفاق نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جلاد جسے لکھنؤ سے بلایا گیا تھا بڑی عاجزی کے ساتھ بولا، خان صاحب پاؤں ملا لیجئے، باندھنا ہے۔ پاؤں باندھ دیے گئے، گلے میں پھندا پڑ گیا، کلمہ زبان پر تھا کہ پھانسی لگ گئی۔ فیض آباد کے ایک وکیل جو کشمیری پنڈت تھے چھپا کر فوٹو لے لی اور کسی کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ 1 گھنٹے بعد لاش پھانسی سے اتار کر لوہے کے پلنگ پر لٹا دی گئی۔ اتنے میں کلکٹر فیض آباد گھوڑے پہ سوار آیا اور ریاست اللہ خان سے سلام کے بعد بولا، مجھے افسوس ہے کہ یہ نوجوان غلط سمت میں پڑھ کر اپنی جان سے گیا۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہے، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ سول سرجن سے سرٹیفکیٹ دلوا دیجئے تاکہ لاش کو لے جانے میں ریلوے کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ پھانسی گھر کھلوا دیجئے تاکہ غسل اور نماز جنازہ پھانسی گھر میں ہو سکے، اور 30 پولیس کے ہتھیار بند سپاہی
15 जनाजे के आगे और 15 जनाजे के बाद पीछे बावर्दी तैनात रहे, इसका इंतजाम करवा दीजिए। इसकी कोई खास वजह? देखिए, तकरीबन 10,000 का मजमा जेल के बाहर मौजूद है। ऐसा ना हो कि वो जबरदस्ती जनाजा छीन कर ले जाएं और जुलूस निकालें। कलेक्टर ने उनके ये मुतालबे मान लिए और हुक्म दिया कि 15 पुलिस के बावर्दी हथियारबंद जवान जनाजे के आगे आगे चलेंगे और 15 जनाजे के पीछे रहेंगे। फैजाबाद में एक अफगान सैयद प्रोफेसर थे जिन्होंने रियासतुल्लाह खान से अशफाकुल्लाह खान की लाश देखने की ख्वाहिश की। प्रोफेसर साहब ने चादर उठाया, देखा और बहुत रोए और बोले, इन्हें गुस्ल वगैरह मत दीजिए, यूं ही इन्हीं कपड़ों में दफन कर दीजिए। ये शहीद है, शहीद के लिए गुस्ल और कफन की जरूरत नहीं होती। अशफाकुल्लाह खान की वसीयत थी और उनकी वसीयत के मुताबिक मैं खद्दर का कफन और इत्र की शीशियां साथ लाया हूं। ये खिदमत मेरे सुपुर्द की जाए। पीस जाना मिरूम फरमाए जाना दर बदल। प्रोफेसर साहब ने गुस्ल दिया और कफन पहनाकर नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में तकरीबन 5,000 लोग शामिल थे। आबाद अहमद खान, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस फैजाबाद भी सादा कपड़े में मौजूद थे। उन्होंने ताबूत बनवाया था। रियासतुल्लाह खान से खाने का बहुत इसरार किया तो उन्होंने कहा, जब तक तदफीन न हो जाए हम खाना नहीं खाएंगे। नमाज जनाजा के बाद मैयत उठाई गई तो तकरीबन 10,000 लोग मौजूद थे। पुलिस के जवान जनाजे के आगे और जनाजे के पीछे चल रहे थे। पुलिस के जवानों को जनाजे के आगे और पीछे ले जाने का जो मुतालबा रियासतुल्लाह खान ने किया था, उसका बस यही मकसद था कि शहीद का जनाजा शान से उठे। रियासतुल्लाह खान कहते हैं, लोगों का इसरार था कि अशफाकुल्लाह की सूरत दिखा दूं, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि स्टेशन पर पहुंचने के बाद ही मैयत के दीदार कराए जाए। चुनांचे स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैंने चेहरे से कफन को हटा दिया। ऐसा मालूम होता था कि अशफाक सो रहे हैं। लोग चीखे मार मार कर रोने लगे। लोगों ने उन पर इतने फूल निछावर किए कि अशफाक की मैयत फूलों से ढक गई। गाड़ी फैजाबाद से रवाना हुई। वो डिब्बा जिसमें जनाजा था सबसे आखिर में था। हर स्टेशन पे लोग आते और देखते थे। गाड़ी 2 बजे दिन में लखनऊ स्टेशन पहुंची और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी हुई। अशफाकुल्लाह ने तार के जरिए विद्यार्थी जी को पहले ही अपने आने की खबर कर दी थी। चुनांचे विद्यार्थी जी और काउंसिल के 9 मेंबरान गाड़ी के इंतजार में पहले से ही प्लेटफॉर्म पर। उनके साथ फोटोग्राफर की सिशाद भी थी। उन्होंने रियासतुल्लाह से पूछा, अशफाकुल्लाह खान कहाँ है? रियासतुल्लाह ने उन्हें डिब्बे में ले जाकर दिखा दिया। अशफाक की सूरत देखकर विद्यार्थी जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने रियासतुल्लाह से बड़ी हमदर्दी जाहिर की और अशफाकुल्लाह को खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद किसी शाह से कहा, आप फोटो ले लीजिए। रियासतुल्लाह खान ने गणेश शंकर विद्यार्थी जी को अशफाकुल्लाह खान का खत दिया जो फैजाबाद जेल में उन्होंने विद्यार्थी जी को देने के लिए कहा था। विद्यार्थी जी ने खत पढ़ा और कहा, अशफाकुल्लाह खान ने लिखा है, मेरी कब्र आप बनवाइएगा। 11 बजे शब को जनाजा शाहजहांपुर पहुंचा, जहां हजारों लोग जमा थे। वालिदा, बहन, भावत, गरज की सब अजीज और रिश्तेदार, तकरीबन 200 औरतें मौजूद थी। वालिदा साहिबा जनाजे के पास आई और अशफाक की सूरत देखी। उस वक्त उनका जिस्म कांप रहा था। आंखों में आंसू न थे, बिल्कुल खामोश थी। सूरत देखकर उनकी जबान से बस ये निकला, बेटा सिधारो, हम भी चल जाएंगे। 2 बजे शब में तदफीन अमल में आई। तीसरे दिन माँ ने खत पढ़ा, मेरी प्यारी माँ, मैं बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ
موت کو لبیک کہہ رہا ہوں. ہاں تم یہ مت کہنا کہ جس کا جوان بیٹا مر رہا ہو وہ صبر کیسے کرے. ماں تمہیں یاد ہوگا بچپن میں تم کہا کرتی تھی کہ اولاد خدا کی امانت ہے, وہ جب چاہے اپنی امانت کو واپس لے سکتا ہے. ہزاروں نوجوان بیٹے مادر وطن پر قربان ہو چکی ہیں, ان کی بھی مائیں تھیں, انہوں نے صبر کیا, تم بھی صبر کا دامن تھام لینا. آدم سے لے کر اس وقت تک کون ایسا ہے جو مرا نہ ہو. بس میرے لیے یہ دن اور یہ موت تھی جو مجھے ملی, اور تمہارے لیے دکھ. اگر تم کو گریہ یعقوب عطا ہوا تو مجھے سنت یوسفی. اگر تم کو ماتم کنا مثل خاندان نبوی بنانا چاہا تو مجھے متبع یعنی پیروکار حسین شہید دیکھ جفا کے خطاب سے نوازا گیا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو صبر دے. آپ کا شہید ہونے والا بیٹا اچھو. اور ماں کو صبر آ گیا. داستان گوئی کی اپنی ایک تاریخ ہے. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ داستان گوئی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے کہ جتنی انسانی تہذیب کی. ہندوستان میں یہ فن 9ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک کامیابی کے ساتھ مقبولیت کے ساتھ اپنا سفر جاری کرتا رہا, لیکن 20ویں صدی کے اوائل سے ہی اس پر سفر شروع ہو گیا. بہت سی وجہ تھی جن کا ذکر کرنا یہاں پر مقصود نہیں. یہ پروگرام جو 1 جون 2025 کو منعقد ہوا, اس میں اصل کردار جس پر ہم نے اس پروگرام کو مرکوز رکھا وہ تھا اشفاق اللہ خان کا کردار. 9 اگست 1925 کو ایک تاریخی واقعہ رونما ہوا تھا لکھنؤ کے پاس, جس کو ہم کاکوری ٹرین ایکشن کہتے ہیں. ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں اس کا بہت ہی اہم کردار رہا. فارسی میں ایک محاورہ ہے سیاہ لشکر, یعنی کہ جب کوئی بہت ہی بڑا کارنامہ رونما ہوتا ہے تو اس میں سے کچھ کردار جو ہوتے ہیں وہ تاریکی میں چلے جاتے ہیں. اشفاق اللہ خان شاید ایسے ہی کردار تھے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کاکوری ایکشن کیس تھا, اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی دی جانی چاہیے. اس کا شکوہ خود رام پرساد بسمل نے بھی کیا ہے. بہرحال یہ جو پروگرام ہوا اس کی کامیابی کے لیے ہم اپٹا لکھنؤ کو, خاص کر راکیش ویدا جی کو بہت ہی مبارکباد اور شکریہ ادا کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا, اور ہم اپنے آزادی کی جو لڑائی ہے اس میں بہت سے گمنام ہیرو جن کو تاریخ میں جو مناسب مقام ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا, ہم ان کو عوام کے سامنے اسی طریقے سے پیش کرتے رہیں گے. شکریہ.